نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ بھی ہمارے ایک دوستوں کی فرمائش پہ ہے۔ بار بار 2-3 جگہ 4 جگہ پہ کمنٹ پڑھنے کو ملا کہ آپ دوبارہ پھر راڈس کے اوپر ویڈیو بنائیں، یعنی موقع کیوں بنتے ہیں، ان کے اوپر دوبارہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں۔ کوشش کریں گے کہ اس سے تھوڑا سا بہتر اس کو ایکسپلین کر سکیں، اور نیکسٹ ٹائم کوشش بھی کیجیے گا جو ہمارے دوست ان کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد نا یہ جو لوگ بحث کرتے ہیں نا، یہ بڑا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کم از کم آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جو میں باتیں بتائی ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہیں، اور یہ کوئی دوسرا بندہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں اگر ہم کتابوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سب چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی۔ کچھ چیزیں انسان کو زندگی میں خود سیکھنا پڑتی ہیں، اور ان کے اوپر تجربات کرنے کے بعد وہ چیزیں پھر حاصل ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ نظریہ مفروضہ میں ایک چیز واضح کر دی گئی کہ جب بھی موقع بنیں گے، جب بھی مسئلے پیدا ہوں گے، جب بھی یہ مکوڑیاں، کچھ لوگ مکوڑیاں بولتے ہیں اس کو، مکوڑیاں بنیں گی، جب بھی ہمارے چہرے کے اوپر پمپلز بنیں گے، وہ پمپل جن کے اندر سے بلڈ اور کچلو نکلتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہمارے خون میں کاربن بڑھنے کے ساتھ۔ خون میں کاربن کب بڑھتا ہے؟ خون میں کاربن تب بڑھتا ہے کہ جب ہم اپنے خون کو گاڑھا کر لیتے ہیں، اس کو اتنا اس کا پریشر اپنے مسکولر سسٹم کے اوپر بڑھا دیتے ہیں اپنی مختلف حرکتوں کی وجہ سے، کہ خون مسلسل گندا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو طب کا قانون ہے وہ 2 چیزوں کو بڑا واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک چیز ہے سال الکیموس، ایک چیز ہے فاسد الکیموس۔ اب جب سال الکیموس چیز کو کھائیں گے تو اس سے ہمارے جسم میں سالے رطوبات بنیں گی، جیسے مثال کے طور پہ آم ہے، جیسے مثال کے طور پہ کھجور ہے، جیسے مثال کے طور پہ دیسی گھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ انجیر ہے، جیسے مثال کے طور پہ اخروٹ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جیسے میں نے ایکسپلین کی ہیں، جیسے بکرے کا گوشت ہے، جیسے دیسی مرغے کا گوشت ہے، جیسے تتر ہے، بٹیر ہے، مرغابی ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں خربوزہ ہے، جیسے گرما ہے، جیسے اس کے بعد آ جائیں آپ بکری کا دودھ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سالے رطوبات پیدا کرنے والی ہیں، اور جو فاسد الکیموس ہوتی ہیں، خون کو گندا کرنے والی، گندا خون پیدا کرنے والی یا خون کو گندا کرنے والی، اب اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خون کے اندر صرف اپنے اثرات چھوڑتی ہیں، خون پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر چنے کی دال ہے یا ماش کی دال ہے یا کٹے کا گوشت ہے یا مالٹا ہے یا جامن ہے یا فالسا ہے، یہ تمام کی تمام فاسد الکیموس ہیں۔ جیسے اب اس میں فالسا ہے، جامن ہے، یہ بلڈ پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن خون کو گندا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی خون کو گاڑھا کرتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ استعمال کرتے ہیں بینگن کا، اروی کا، یہ چیزیں خون پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن خون کو گندا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایک چیز صرف خون کو گندا کر کے اس کو متاثر کر کے نکل جاتی ہے، اور ایک چیز خون کے اندر شامل ہو کے خون کا حصہ بن کے خون کے دباؤ کو انسان کے دل کے اوپر بڑھا دیتی ہے اور لیور کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اب یہاں سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور بار بار ان چیزوں کو ویڈیو کو بار بار دیکھیں، ان کو بار بار سنیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے جو راڈس کا مسئلہ بنتا ہے، موقع نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مکوڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، مسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نام دے لیں، یہ نام ایک ہی ہے، اس کے الفاظ الگ الگ ہیں۔ کوئی سندھی میں ہے اس کو الگ نام سے پکارے گا، کوئی پنجابی ہے اس کو الگ نام سے پکارے گا، کوئی فارسی ہے اس کو الگ نام سے پکارے گا۔ نام چیز ایک ہی ہے، لیکن اس کے نام الگ الگ ہوں گے۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے خون میں سے کاربن کی مقدار کو کم کرنا ہوگا۔ اب جب خون میں کاربن کی مقدار کو کم نہیں کریں گے، آپ کو گیس کا ایشو لازمی ہوگا۔ جب بھی راڈس بنیں گے آپ کو کانسٹیپیشن لازمی ہوگی، آپ کو گیسٹرک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ بعض لوگوں کے سینے میں جلن ہوگی، بعض لوگوں کے سینے میں جلن نہیں ہوگی، لیکن خون میں خرابی دونوں صورتوں میں موجود ہوگی۔ جب تک کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ کم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے جسم میں آکسیجن کا نظام بہتر نہیں ہوگا۔ جب آپ کے جسم میں آکسیجن کا نظام بہتر نہیں ہوگا تو آپ کے لنگز کے اوپر سے دباؤ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی حالت میں قبض، گیس، جسم میں تھکن، جسم میں خشکی کا بڑھنا، یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اگر آپ صرف راڈس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، کبھی بھی آپ راڈس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں کاربن جتنی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس مقدار کو کم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو قانون فطرت ترتیب دیا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مصفہ خون ہیں،
اور خون کو صاف کرتی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ لیور کو ایکٹیو کرتی ہیں، سوجن کو ریموو کرتی ہیں، خشکی کو کم کرنے کا سبب بنتی ہیں اور خون کے اندر آکسیجن کے نظام کو بھی بہتر کرتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے جسم میں کاربن کم ہوگا، آکسیجن بہتر ہونا شروع ہوگی، آپ کے چہرے کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کے جسم میں سے تیزابیت کم ہوگی، آپ کا لیور ایکٹیو ہو جائے گا، آپ کی کڈنی کا نظام فعال ہو جائے گا۔ آپ سوچیں جب یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر روڈس کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ کیا وجہ کہ روڈس ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ الحمدللہ زندگی میں بہت سارے کیسز کو نیگیٹو کرنے کا موقع ملا، روڈس کو باڈی پہ سے ریموو کرنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وہ لوگ زندگی اپنی بڑی زبردست گزار رہے ہیں۔ ان کے جسم کے اوپر دوبارہ کوئی بھی روڈس کا نام و نشان باقی نہیں ہے اور نہ دوبارہ کبھی نکلا، کئی سال گزرنے کے باوجود۔ تو پھر مارکیٹ میں جو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ نہیں، یاد رکھیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ مت کیجئے، اپنی تیزابیت کا ٹریٹمنٹ کیجئے، اپنے لیور کو ایکٹیو کیجئے، اپنے مسکولر سسٹم کے دباؤ کو آزاد کیجئے تاکہ آپ ایک نارمل انسان کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کی نفسیات بھی بیلنس نہیں رہتی۔ حرارت کی کمی مسلسل آپ کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنے گی۔ ڈسٹرب کیسے کرنے کا باعث بنے گی؟ آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کی طبیعت میں سستی کاہلی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ بعض ٹائم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی بھی وقت انسان نیند کے غلبے سے باہر نہیں ہوتا، اس کا دل کرتا ہے جس جگہ بیٹھے وہیں سو جائے۔ اب یہ کیفیت بھی غنودگی کی ہے، یہاں پہ انسان کا امیون سسٹم ویک ہو چکا ہوتا ہے، طبیعت کمزوری محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر بھی اپنے کھانے پینے کی طرف دھیان نہیں کرتا اور مسلسل خون کو گندا کرنے والی چیزیں استعمال کرتا چلا جاتا ہے، جو کہ آنے والے وقت میں انسان کے لیے بہت بڑے مسائل کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ خون کو صاف کیے بنا نہ تو دل کو ایکٹیو کر سکتے، نہ ہی اپنے دل کو پریشر سے آزاد کر سکتے، اور نہ ہی اپنے لیور کو ایکٹیو کر سکتے، نہ ہی خون کی صفائی پاسبل ہو سکتی، کیونکہ اگر خون کی صفائی نہیں ہوگی تو آپ کے جو راڈس ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، چاہے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں نکلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو گرم پانی کا استعمال ایسی حالت میں بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو خون کو پتلا کرتی ہیں اور سیل القیموس ہوتی ہیں، یعنی فاسد القیموس کا مسلسل استعمال ترک کرنا پڑے گا کچھ ٹائم کے لیے، اور جو سیل القیموس ہے جو سالے رطوبات پیدا کرتی ہیں ان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ان ادویات کا استعمال کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں جو جگر کو ایکٹیو کرتی ہیں اور خون کے اندر سے پوائزن کو، تیزابیت کو ریموو کرنے کا سبب بنتی ہیں اور خون کو پتلا کرتی ہیں، امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہے، آپ کی بھوک کو اچھا کرے گی، آپ کی کانسٹیپیشن ریموو کر دے گی، تو یہ جب سب چیزیں ہو جائیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بہترین صحت آپ کو نہ مل سکے۔ اور یہ چہرے کے اوپر چاہے جسم کے اوپر چاہے 1000 بھی راڈس ہو تو وہ 1000 گرے گا اور صاف ہوگا، اور وہ بھی کچھ ہی ہفتوں کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکمل ویڈیو تھی، کوشش کی میں ایکسپلین کر پاؤں۔ یاد رکھیں کہ راڈس کبھی بھی حرارت میں نہیں نکلتے، کسی انسان میں اگر حرارت موجود ہے تو موقع نکلنا پاسبل نہیں، نہ ہی ٹھنڈک کی وجہ سے کبھی موقع نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ دو حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جگہ خون میں حرارت حد سے زیادہ موجود ہو تو تب بھی موقع نہیں نکل سکتے، یہ حرارت بیلنس ہو تو بالکل بھی نہیں نکل سکتے، اور اگر جسم میں رطوبات بڑھ جائیں یعنی ٹھنڈک ہو جائے تو تب بھی موقع نہیں نکلتے، کیونکہ نہ ٹھنڈک سے زیادہ وہ خون خراب ہو سکتا ہے، ہاں ٹھنڈک سے ایک حد تک خون میں خرابی ہوگی، اس میں آپ صافی جیسی چیزوں کا استعمال کریں گے، چرائتا کرائتا اس قسم کی چیزوں کا استعمال کریں گے تو خون آپ کا صاف ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا اور یہ چیزیں اس سے کور ہو جائیں گی۔ لیکن جو روڈس اور موقع جس کو مسے کہتے ہیں، یہ ان کا نکلنا صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے، چاہے آپ پاکستان میں اگر 1 لاکھ پیشنٹ بھی اس کا موجود ہے تو 1 لاکھ پیشنٹ اپنا انالیسس کر لے اور اس کو نظر آ جائے گا کہ اس کی اگر 1 لاکھ میں سے تقریباً 90,000 95,000 لوگوں کو لازمی سینے میں جلن کا مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور پیٹ میں گیس کا مسائل بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور منہ کا ٹیسٹ بھی ڈسٹرب ہوں گے، زبان کا کلر بھی ڈسٹرب ہوں گے، یعنی کوئی بھی چیز نارمل نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر آپ سوچیں کہ صرف ایک مسوں کو ٹھیک کرنا ہے، دنیا میں کوئی ایسی ادویات ایجاد نہیں ہوئی کہ صرف ایک علامات کو ریموو کر سکے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو بیک وقت چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ روڈس نکلنے سے پہلے آپ کو کانسٹیپیشن شروع ہوتی ہے، گیسٹرک کے مسائل شروع ہوتے ہیں، آپ کی بھوک ڈسٹرب ہوتی ہے، جسم میں تھکن شروع ہوتی ہے، خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہر خشکی کو ختم کیے بنا اپنے گیس کا وزن ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، روڈس کو ٹھیک کر سکیں، کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ہم ایک درخت زمین سے اگاتے ہیں تو اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح روڈس بھی ایک شاخ کی طور
طور پہ سامنے آتا ہے، جس طرح کانسٹیپیشن شاخ کے طور پہ سامنے آتی ہے اور ایک گیسٹرک کا نظام شاخ کے طور پہ سامنے آتا ہے، اسی طرح کنڈیشن کے اندر شاخ کے طور پہ چیزیں سامنے آتی ہیں، نہ کہ وہ اس کے جو تنا ہے یا اس کی جو جڑ ہے اس کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ جڑ تو ایک جگہ پہ موجود ہے اور اس کی علامات مختلف جگہ پہ بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔